بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قاضی ابو بکر بن محمد بن عبد الباقی بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں ایک زمانے میں مکہ مکرمہ آ کر پڑ گیا تھا۔ ان دنوں ایک مرتبہ بہت ہی سخت بھوک لگی، پاس کچھ تھا نہیں جس سے بھوک مٹاتا۔ اتفاق سے ایک ریشم کی تیلی پڑی ہوئی مل گئی جس کا بوندنا بھی ریشم کی ڈوری سے باندھا ہوا تھا۔ میں اسے اٹھا کر گھر لے آیا، اسے کھول کر دیکھا تو اس میں موتیوں کا ایسا نفیس و قیمتی ہار تھا کہ میں نے آج تک اس جیسا نہیں دیکھا تھا۔ میں باہر نکلا تو دیکھا ایک بوڑھا آدمی اسی کا اعلان کر رہا تھا۔ اس کے پاس ایک پٹے پرانے کپڑے میں 500 دینار تھے اور وہ یہ آواز لگا رہا تھا، موتیوں کی تیلیں واپس کرنے والوں کو ہی رقم انعام میں دی جائے گی۔ میں نے دل میں کہا، میں ضرورت مند اور بھوکا ہوں، کیونکہ ان اشرفیوں کو لے کر کام میں لاؤں اور اس کو تیلی واپس کر دوں۔ میں نے اس سے کہا، میرے پاس آئے۔ میں اس کو لے کر گھر پہنچا۔ اس نے ہر چیز کی نشانی بتائی، تیلی کیسی ہے، پھوندنا کیسا ہے، موتی کس طرح کے ہیں اور کتنے ہیں، اور یہ کہ جس دھاگے سے باندھا گیا وہ کیسا ہے۔ علامت صحیح پا کر میں نے تیلی نکال کر اسے دے دی۔ اس نے 500 دینار میرے آگے کر دیے، مگر اس وقت میری عجیب حالت ہوئی۔ میں نے لینے سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا، یہ میرا پرس تھا کہ میں آپ کو لٹاؤں، میں اس پر کوئی بدلہ نہیں چاہتا۔ اس نے کہا، یہ آپ کو لینے پڑے گے، اور بہت ہی اصرار کیا، لیکن میں تیار نہیں ہوا۔ آخر وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ ادھر میرا قصہ یہ ہوا کہ میں مجبور ہو کر مکہ سے نکلا اور بحری سفر شروع کر دیا۔ اتفاق سے راستے میں کشتی ٹوٹ گئی اور مسافر ڈوب گئے اور ان کا سامان ضائع ہو گیا۔ تنہا ایک میں تھا جو کشتی کے ایک ٹکڑے پر زندہ بچا رہا، عرصہ تک سمندر میں تیرتا رہا۔ مجھے کچھ معلوم نہ تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ خدا خدا کر کے ایک جزیرے میں پہنچا جہاں کچھ لوگ آباد تھے۔ میں ایک مسجد میں جا کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے مجھے قرآن پاک پڑھتے دیکھا تو جزیرے کا کوئی شخص ایسا نہ بچا جس نے میرے پاس آ کر یہ نہ کہا ہو کہ آپ ہمیں قرآن پاک پڑھا دیجئے۔ اس طرح مجھے ان لوگوں سے ڈھیر و مال حاصل ہوا۔ کچھ دن بعد میں نے اس مسجد میں قرآن پاک کے چند بوسیدہ اوراق رکھے ہوئے دیکھے۔ میں انہیں اٹھا کر پڑھنے لگا۔ انہوں نے پوچھا، آپ خوش نویسی بھی جانتے ہیں؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ انہوں نے کہا، آپ ہمیں لکھنا سکھا دیجئے۔ غرض وہ اپنے بچوں اور جوانوں کو لے کر آ گئے اور میں انہیں سکھانے لگا۔ اس میں سے مجھے بہت کافی مال و اسباب حاصل ہوا۔ ایک دن وہاں کے لوگوں نے مجھ سے کہا، ہمارے ہاں ایک یتیم بچی ہے اور اس کے پاس مال و متاع بھی کافی موجود ہے، ہم جانتے ہیں کہ آپ اس سے شادی کر لیں۔ میں نے منع کر دیا، لیکن وہ میری پیچھے پڑ گئے اور مجھے ان کی بات ماننی پڑی۔ جب شب زفاف میں اسے لے کر میرے پاس آئے تو میں نظر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی گردن میں باغینہ وہی ہار لٹکا ہوا دیکھا تو بونچا کر رہ گیا۔ اب میں صرف اس ہار کو دیکھ رہا تھا۔ لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو کہا، جناب، آپ نے اس یتیم بچی کا دل توڑ دیا، آپ اسے دیکھنے کے بجائے ہار کو دیکھ رہے ہیں۔ میں نے انہیں ہار کا قصہ سنایا تو سب نے ایک ساتھ نعرہ لگایا اور اتنی زور سے اللہ اکبر کہا کہ تمام جزیرے والوں تک آواز پہنچی۔ میں نے کہا، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، جن بڑی میاں نے تم سے ہار لیا تھا وہ اسی بچی کے باپ تھے۔ وہ کہا کرتے تھے، مجھے دنیا میں صرف ایک سچا اور پکا مسلمان ملا اور وہ تھا جس نے مجھے ہار لٹایا۔ او خدا سے دعا کرتی تھی، خدایا مجھے اس سے پھر ملا دے تاکہ میں اسے اپنی بیٹی بیاہ دوں۔
اور اب وہ آپ کو مل گئی۔ میں ایک مدت تک اس کے ساتھ رہا، اللہ نے مجھے اس سے 2 بیٹے دیے، پھر اس کا انتقال ہو گیا اور ہار کا وارث میں اور میرے دونوں لڑکے ہوئے۔ کچھ دنوں بعد بچے بھی اللہ کو پیارے ہو گئے اور ہار تنہا میرے قبضے میں آیا۔ میں نے اسے 1 لاکھ دینار میں فروخت کیا، اور یہ جو مال و متاع تم نظر آ رہا ہے، یہ سب اسی رقم کا باقی مانندہ حصہ ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین۔